أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماہ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ آگے فرمایا منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کا مقام، مرتبہ، فضیلت دیگر مہینوں سے زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ، کفار زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر ظلم، زیادتی، جھگڑے، فساد، ذاتی دشمنیاں بھی روک لیتے تھے کہ یہ مہینے گزر جائیں، اس کے بعد جو کرنا ہوگا وہ کریں گے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کے اندر ایک افسوسناک واقعہ امت مسلمہ کے لیے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 26 تاریخ کو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ نماز کی حالت میں صفیں درست کر رہے تھے، نماز شروع نہیں ہوئی تھی، تو ایک بدبخت نے حملہ کر دیا اور زخمی ہو گئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 دن بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی، اور یہ شہادت نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ ایک شہید موجود ہے۔ احد پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پہاڑ ہلنے لگا، زلزلے کی کیفیت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اسبت یا احد، اے احد رک جا،
تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ 2 شہید کون تھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے شہادت کی بشارت دے دی تھی۔ تو یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری میں پہلی محرم الحرام کو شہید ہوئے، اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اس لیے کہ اس کے بعد فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک دروازہ ٹوٹ جائے گا، کہ جس دروازے کے ٹوٹنے کے بعد فتنے جاری رہیں گے اور قیامت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ اور یہ دروازہ کون تھے؟ یہ دروازہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ ان کی شہادت کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور ان کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر دور خلافت میں کئی ظلم، بربریت اور بہت ساری ناانصافیاں ہوئیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ ظالمانہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد منافقین کی بہت بڑی جو ٹیم تھی، انہوں نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اپنی منافقت کو ظاہر کیا، اور پھر اس دور کے اندر بھی بڑے فتنے برپا کیے۔ اس کے بعد فتنوں کا دور چلتا 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 آج تک وہ فتنے نہیں رکے، اور نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قیامت تک یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ ایک ختم ہوگا، دوسرا شروع ہوگا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو بہت سارے ساتھی جانتے ہوں گے، ان کے فضائل، مناقب سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ آج میں یہ بیان کروں گا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، بڑی ہی اچھی واقفیت اور اچھی دل لگی قرآن مجید کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ کا کلام تھا، بہت زیادہ قرآن مجید کو سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں وہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس ارادے کو قبول کر کے قرآن بنا کر بھیجتا تھا۔ ایک اچھی نیت کرتے، سوچتے کہ اس طرح ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کی تائید کرتے کہ عمر کی ذہنیت پاک ہے، اس کا وجود پاک ہے، اس نے جو بات سوچی ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیا کرتے تھے۔ غالباً 5 سے 6 مرتبہ ایسا ہوا، قرآن مجید کی 5 سے 6 احکام ایسے نازل ہوئے جو خالص طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خواہش تھی۔ کیسا تعلق تھا قرآن مجید سے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ وہ ہے، ابو موسیٰ جن کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی دیا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام جس طرح زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ جس طرح اس وقت پسند کیا کرتے تھے، وہی انداز، وہی لہجہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس طرح کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواہش ہوتی قرآن سننے کی تو فوراً فرماتے، اے ابو موسیٰ ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے دلوں کو اللہ کی یاد دلا دے۔ تو فوراً سیدنا ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق تھا قرآن مجید سننے کا، اور خود کتنا لگاؤ تھا کہ جب نماز پڑھاتے ہوئے قرآن شروع کرتے تھے، ایسی کیفیت ہو جاتی، ایسی حالت ہوتی کہ نماز کے اندر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تلاوت کر رہے ہیں، غالباً مغرب کی نماز ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور یہ آیت آ جاتی ہے قرآن مجید کی
यौम यकूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, कि कल क़यामत के दिन लोग अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, खड़े होंगे, अल्लाह ताला उनसे हिसाब व किताब करेगा। ये बात जब आई कुरान मजीद की आयत, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रोए, सहाबा फरमाते रोते 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 बेहोश हो जाते हैं। और जब नमाज किसी और ने शुरू कर दी, नमाज ख़त्म हो गई, उसके बाद जब उनको होश आया तो होश आने के बाद ये मालूम नहीं था कि मैं किस हालत में था, ये भी पता नहीं था कि मैं किस आयत पर था। इस कदर बेहोश हो गए थे कुरान मजीद सुनकर, ख़ुद तिलावत करके, और अल्लाह ताला के खौफ से इस कदर आंसू बहाए के बेहोश हो गए। ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ था, ये कुरान मजीद के साथ उनका दिल था, दिल लगी थी कि पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, सुनाते भी थे, और फिर जब सोचते थे तो अल्लाह ताला उस सोच को भी कुरान बना देता था। एक दफ़ा ख्याल आया, कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना कर लिया जाए, मेरी ये ख्वाहिश है कि मकाम इब्राहीम की जगह नमाज के लिए मुख्तस कर दी जाए, यानी वहाँ पर नमाज पढ़ी जाए। ये उनकी सोच थी, एक सोच उन्होंने सोचा, उनकी उम्मीद थी, ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि ये होना चाहिए कि जो मकाम इब्राहीम है उसके पीछे नमाज पढ़ी जाए, उसके सामने उसके बराबर में नमाज पढ़ी जाए। ये जब उनकी सोच हुई तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया। उनकी सोच रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन कबूल फरमाई, और अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तखिज़ू मकाम इब्राहीम मुसल्ला। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मकाम इब्राहीम कहा जाता है, जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर किया करते थे, उस वक्त उस मकाम को नमाज की जगह बना दिया जाए, मुसल्ला बना दिया जाए, यानी नमाज की जगह। और आज तक हाजी जो जाते हैं, उम्रा करने वाले जो जाते हैं, वो यही करते हैं कि मकाम इब्राहीम को नमाज की जा समझ कर वहाँ पर 2 रकातें नफल अदा करते हैं। और ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, और ये सोच किसकी थी? सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इस सोच से पता चलता है कि उनकी कितनी अजीम सोच थी। कुछ लोग सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुनाफिकत के फतवा लगाते हैं, और अजीम हस्ती अमीरुल मोमिनीन उनके बारे में बड़ी बड़ी गलत बातें करते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि जिनकी सोच की, जिनकी तमन्ना की, जिनकी उम्मीद की, अल्लाह ताला गवाही दे कि इसकी सोच भी पाक है, इसकी तमन्ना भी पाक है, ये जो सोचता है वो गलत नहीं सोचता। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी गवाही दे दी, उसके बाद कैसे कोई मुनाफिकत का फतवा लगा सकता है सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात पर और सोच पर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं सहाबा के साथ, एक जानवर गुफ्तगू करता है, एक जानवर गुफ्तगू करता है। वैसे आम तौर पर जानवर नहीं बात करते, एक जानवर ने बात की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख कर मुस्कुराते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उम्मिनु अना व अबू बकरिन व उमर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो बात कर रहा है जानवर, उम्मिनु अना, मैं भी इसको तस्लीम करता हूँ कि इसने बात की है। वह अबू बकरिन व उमर, अबू बकर और उमर भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह ने इसको ताकत दी, कुव्वत दी, और इसने अपने मालिक से कलाम किया। ये बात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त कही है जिस वक्त ना अबू बकर मौजूद हैं ना उमर मौजूद हैं, यानी दोनों की गैर मौजूदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके ईमान की गवाही दी है कि अगर मेरे साथ मौजूद होते तो वो दोनों मान लेते, और वो दोनों कहते कि हाँ ऐसा हो सकता है, अल्लाह ताला की कुदरत है, उसने बात की है तो हो सकता है, मुमकिन है अगर अल्लाह चाहे। तो ईमान की गवाही जिसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मौजूदगी में दें, फिर हम उस पर निफाक का फतवा किस तरह लगा सकते हैं? और कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयात को हम पढ़ते हैं सहाबा इकराम के शान में और अज़मत में।
اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ قرآن مجید کے ہر پارے کے اندر صحابہ اکرام کی شان موجود ہے، ان کی عظمت موجود ہے، حتیٰ کہ اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید کی ہر سورت کے اندر صحابہ اکرام کی شان ہمیں نظر آتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سوچ اور فکر پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ سوچا، بات نہیں کر سکتے تھے نبی علیہ السلام سے، دیکھتے تھے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آ کر نبی علیہ السلام پر دروازے پر ٹھہرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، یا پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اندر گھس جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے ہیں، کس علاقے سے آتے ہیں، اور امہات المؤمنین کو اس وقت پردے کا حکم نہیں تھا۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند تھے، اس قدر غیرت مند تھے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی غیرت کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر، مجھے جب معراج کرائی گئی تو معراج کے موقع پر میں نے ایک گھر دیکھا، اس گھر میں میں نے داخل ہونے کی کوشش کی لیکن نہیں داخل ہوا۔ مجھے بتلایا گیا کہ یہ گھر عمر بن خطاب کا ہے، جنت میں گھر، یہ محل عمر بن خطاب کا ہے، تیرے صحابی کا۔ تو میں نے آپ کی غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آپ کی غیرت کو یاد کرتے ہوئے میں آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ وہیں سے آگے نکل گیا۔ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا تھا، اور صحابہ اکرام میں سے جو عظیم ترین ہستی دوسرے نمبر پر جن کا مقام تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیک اغارو، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر کی غیرت کی گواہی دی کہ اس قدر غیرت مند ہے، اور اس غیرت کی وجہ سے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جہاں کا بندہ آیا، پتہ نہیں کس علاقے سے آیا، حبشہ سے آیا یا ایران سے آیا، یمن سے آیا، دنیا کے کسی کونے سے آیا، اور وہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اور وہاں آ کر آپ کا پوچھنے لگ جائے، اور پردے کا بھی حکم نہیں تھا، تو انہوں نے ناگوار سمجھا اور یہ تمنا اپنے ذہن میں رکھی کہ کاش ایسا ہو جائے کہ یہ پردہ کر دیا جائے، امہات المؤمنین کو پردہ کروا لیا جائے، تاکہ جو غیر آتے ہیں لوگ نامحرم، وہ غیر محرم جو آتے ہیں اور وہ دیکھیں نہ، وہ امہات المؤمنین کو نہ دیکھیں۔ یہ ان کی ایک تڑپ تھی، ایک غیرت مندانہ فیصلہ تھا، سوچتے تھے، فکر کرتے تھے، اور پھر بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کو کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے تھے، حالانکہ بہت بڑے بہادر تھے، لیکن نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے سامنے تو بڑے بہادر جھک جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک شخص مکہ سے سفر کرتا ہے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے، آپ پر حملہ کرنے کے لیے، وہاں سے آتا ہے نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا، تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ کہتا ہے کہ بس ایسے ہی آنا ہوا، میرے ادھر قیدی ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ ہمت جواب دے گئی کہ کس طرح حملہ کروں؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نقصان پہنچانے کے لیے عرب اور مکہ کا بڑا سردار ابو جہل جب نقصان پہنچانے کے لیے نماز کی حالت میں قریب جاتا، پیچھے ہٹ جاتا، پوچھا گیا تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے کچھ کیا نہیں؟ تو کہتا ہے کہ اگر وہ مخلوق جو تم دیکھتے، جو میں نے دیکھ لی، تو تم بھی یہ نہیں کر سکتے تھے۔
قریب نہیں گئے، پیچھے بھاگ گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرضہ ہے اس ابو جہل کے پاس اور میرا قرضہ نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ دروازہ بجایا، ابو جہل دروازے پہ آتا ہے، سب سے بڑا اسلام کا دشمن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ شکایت لے کر آیا ہے، اس کا قرضہ ہے تیرے پاس، اس کا قرضہ کیوں نہیں لوٹاتا؟ اللہ نے اتنی دہشت پیدا کر دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کے اندر اتنی جرت پیدا کر دی اور اس کو اتنا پسماندہ کر دیا کہ وہ مجبور ہو گیا۔ ابو جہل آگے کچھ کہہ نہیں سکا، گھر گیا اور اس بندے کا قرضہ لے کر واپسی آیا اور اس کو ادا کر دیا۔ یہ غیرت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہادری تھی۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، لیکن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ کوئی بہادر نہیں تھے۔ وہ ادنا سے صحابی تھے، ادنا سے ساتھی تھے، ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی بھر کے ایک گارڈ، ایک سیکیورٹی تھے کہ جب بھی کوئی کافر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرتا، فوراً اپنی تلوار نکالتے اور یہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ یہ انداز تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن یہ بات نہیں کہہ سکے کہ اللہ کے رسول آپ اپنی ازواج کو پردہ کروائیں، یہ نہیں کہہ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ بڑی پسند آئی، ان کی تمنا بڑی پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا اور فرمایا کہ ایمان والو انبیاء کے گھروں کے اندر داخل نہ ہوا کرو بغیر اجازت کے، اور اگر داخل بھی ہو جاؤ تمہاری اگر مہمان نوازی کی بھی جائے تو فوراً واپسی جانے کی کوشش کیا کرو، وہاں پر نہ بیٹھا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے مطابق، جو ان کی سوچ تھی۔ پھر ان کی پریشانی ختم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری تائید کر دی اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ بھی حکم نازل ہو گیا کہ انبیاء کی بیویوں تم بھی پردہ کرو۔ اے نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو جسے دوسری عورتیں ہیں، عام جو دوسرے لوگوں کی ازواج ہیں ان کی طرح نہیں ہو۔ تمہارا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ تمہارا مقام تو یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ نے فرمایا جو نبی ہوتے ہیں مومنین کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور جو انبیاء کی بیویاں ہوتی ہیں وہ مومنین کی مائیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر اس کو کس طرح صحابہ اکرام نے دیکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ ہوتی ہے آپس میں غلط فہمیوں کی بنیاد پر، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئی تھی لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ جب وہ مقام پر پہنچی تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بھی ہے، مخالفت بھی ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اماں عائشہ اگرچہ میرے خلاف آئی ہے لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے سیکیورٹی کھڑی کر دو، کوئی دشمن ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ مقام تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغام نازل فرما دیا اور پیغام دے دیا امت مسلمہ کو اور انبیاء کی ازواج کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہ آپ بھی پردہ کریں۔ اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ یہ سوچ کس کی تھی؟ یہ تمنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کرتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ کون سا فیصلہ؟ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقین کا سردار جن کو کہا جاتا تھا، اس نے کیا کیا؟ بہت نقصان پہنچایا دین کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی بھی کیا کرتا تھا، برے برے القاب سے بھی پکارتا تھا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ ہم جائیں گے ابھی، واپسی جب ہم پلٹیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی گستاخی کی، کہا کہ نعوذ باللہ ذلیلوں کو ہم اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نازل کیے کہ اس عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ الفاظ کہے ہیں، اور ان الفاظ کی وجہ سے اس کا بیٹا غصہ ہو جاتا ہے جو صحابی رسول ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کو داخل نہیں ہونے دوں گا علاقے میں، اس کی گردن اڑا دوں گا، اس نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، یہ ایک تو آپ کا والد ہے، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے پیغمبر اپنے بندوں کو قتل کرواتا ہے۔ آپ نے معاف کر دیا، اور جب یہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا جنازہ پڑھ دیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں منافقوں کا سردار ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے بڑے مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی امتی کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، ہو سکتا ہے میری وجہ سے، جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، فوراً عمر کو پتہ چلتا ہے، عمر آتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک سے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیات نازل کی، آپ کو اطلاع دے دی کہ یہ منافقین کا سردار ہے، پھر بھی آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی تو کہا ہے ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، کہا کہ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اگر تو ان کے لیے مغفرت کرے یا نہ کرے، اگرچہ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے 70 کا لفظ بتلایا ہے قرآن مجید کے اندر، ان تستغفر لہم 70 مرتن، اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ، ہو سکتا ہے اگر میں 70 سے زیادہ کروں تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی تھی۔ رؤوف الرحیم اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اپنی امت کے لیے رؤوف ہیں، بہت زیادہ نرم دل، اور رحیم بھی ہیں، رحمت والے ہیں اپنے امت کے لیے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو رحیم کی صفت دی گئی کہ اپنے امتیوں کے لیے رحمت کرنے والے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا بھی لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اہمیت نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ کیا اور جنازہ پڑھا دیا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ قبول نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، اور اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، کبھی بھی آج کے بعد کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہونا، اور نہ ہی ان کے لیے نماز پڑھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی وحی کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، اتنی پاکیزہ سوچ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جس نے ہمیشہ دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اس کو اتنی پذیرائی کیوں ملے، اس کو اتنی عزت کیوں ملے کہ کائنات کا امام محمد رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ کبھی بھی ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہونا اور ان کے لیے جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی۔ پھر ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا، فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس کیفیت میں مسجد میں نہ ہو، نشے کی حالت میں ہو، نشہ کیا ہو، شراب پیا ہو، دماغ کام نہیں کر رہا تو مسجد میں نہیں آنا۔ کوئی بھی نشہ کیا ہو، اگر دماغ کام نہیں کرتا تو مسجد میں نہیں آنا، اور مسجد میں داخل نہیں ہونا، نماز کے قریب نہیں آنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک فیصلہ دیا اور قرآن مجید نازل کیا، وہی نازل کر دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم فکر اور سوچ والے تھے، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میری سوچ یہ کہتی ہے کہ ان قریب یہ فیصلہ نازل ہو جائے گا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔
ان کی یہ سوچ تھی، اتنی پاکیزہ سوچ تھی کہ بتدریج کچھ دن بعد پھر ایک فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والازلام، فرمایا کہ یہ شراب جو ہے، جوا جو ہے، یہ سارے معاملات حرام ہیں، اللہ نے حرام قرار دے دیے۔ رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ شیطان کے عمل ہیں، شیطان کے کام ہے، یہ مومنین نے نہیں کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا۔ یہاں بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت قرآن مجید سے ملتی جلتی باتیں۔ آخری بات ذکر کرتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ انہوں نے ایک فیصلہ کرنا چاہا اور نبی علیہ السلام نے ان سے مشورہ لیا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب قیدی کفار کے 70 قیدی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ اکرام سے، فرمایا کہ ہماری جو قوت معاشی قوت پسی ہے، معاشی جو ہے وہ معاملات درست نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان قیدیوں کو رہا کر لیں اور ان کے بدلے ہم ٹیکس لے لیں، جزیہ لے لیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ سوچ اور فکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان سب کو قتل کر دیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے اور ان کو چھوڑ دیں، ہمارے معاشی حالات بھی درست ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ لیا، ان سے پوچھا، مشورہ لیا۔ تو سیدنا ابو بکر بھی نرم مزاج تھے، انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، اگر آپ یہ فیصلہ کرتے تو مجھے بھی یہی قبول ہے، آپ ان کو رہا کر دیں، چھوڑ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ لیا تو انہوں نے بڑا سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ہر رشتہ دار مسلمان کو اس کا اپنا رشتہ دار دیا جائے، چاہے اس کا والد ہو چاہے اس کا بھائی ہو، میرے رشتہ دار مجھے دیے جائیں اور جو میرے دوسرے ساتھی ہیں ان کو ان کے رشتہ دار دیے جائیں، اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنوں کو جدا کر دیں تاکہ پتہ چل جائے اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، آج فیصلہ ہو جائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا، دوسرے مشورے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، فرمایا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے بعد کفار کے، مشرکین کے قیدی موجود ہوں اور خون خرابہ نہ ہو، یعنی پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بلا وجہ ان کو چھوٹ دی جائے، جو اسلام پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو کئی مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں اور ان کے قصاص لیے بغیر ان کو رہا کر دیا جائے، یہ ایک نبی کو زیب نہیں دیتا۔ ایسا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کی گردنیں اڑانی چاہیے تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، نبی علیہ السلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، سیدنا ابو بکر بھی رو رہے ہیں، سیدنا عمر آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا؟ آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو ہیں، نبی علیہ السلام روتے ہوئے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر اتنی بڑی بات کی حیرت میں سمجھتا ہوں کائنات کے اندر اگر اس بات کو کوئی سمجھ لے، سن لے، سیدنا عمر کی شان کو جان لے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جو تو نے فیصلہ کیا تھا وہی فیصلہ عرش پر تیرے رب نے کیا ہے، فرمایا تھا۔ یہ ان کا مقام تھا، یہ ان کا شرف تھا، یہ ان کی عظمت تھی۔ فضائل بیان کرے تو ان میں کمی نہیں ہے، عظمتیں بیان کرے تو ان میں کمی نہیں ہے۔ اگر قرآن کو بیان کرتے جائیں عمر کی شان میں، اس میں کمی نہیں ہے۔ یقیناً بہادر سپاہی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پوری زندگی غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ اگر ایک منافق شخص ہوتا ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ کبھی جہاد میں نہیں آتا۔ عبداللہ بن ابی جن کا میں نے قصہ بیان کیا، وہ ظالم ہمیشہ کوئی نہ کوئی دھوکہ کر کے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جہاد میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ جب ایمان پختہ ہو، عمل پختہ ہو، تو وہی بندہ اللہ کے لیے جان پیش کرتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
ان جیسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بھی ایک اطاعت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ میری سنت، میرا طریقہ تمہارے لیے ضروری ہے، اور ان کا طریقہ جو میرے 4 خلیفہ تھے، میرے 4 خلیفہ عمر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا طریقہ بھی تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے کو سمجھنے اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطابق زندگی بسر کرنے